صلوا عليه وآله نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 2 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ، ایک ہے آدمی کی اپنی زکوٰۃ جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں یا زکوٰۃ فطر کہتے ہیں۔ اور مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں، سونے چاندی، روپے پیسے، تجارت کا مال، مویشی، زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ جسے عشر کہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ وار گفتگو میں ہم صرف سونے چاندی، روپے پیسے اور تجارت کے مال پر گفتگو کریں گے۔ رہا مویشیوں کی زکوٰۃ یا زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا بیان تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے کوئی الگ سا آڈیو بنایا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل و بالغ اور آزاد مرد و عورت جس میں یہ شرطیں پائی جائے، مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، آزاد ہو، خیر اب تو غلاموں کا زمانہ بھی نہیں رہا، تو جن میں یہ شرطیں پائی جائے، یہ 6 شرطیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ نمبر 1، وہ نصاب کا مالک ہو۔ نمبر 2، جس نصاب کے ذریعے یہ صاحب نصاب ہوا، مالک بنا، وہ نصاب نامی ہو۔ نمبر 3، نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ نمبر 4، وہ نصاب جس کا یہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے جس بنا پر، وہ نصاب حاجت اصلیہ یعنی اس کی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، اس کا نصاب قرض سے خالی ہو۔ یہاں یہ مسئلہ بتا دوں، بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بینک کا لون ہے کیا کریں؟ تو جتنا بھی آپ پر قرض ہے اس کو تفریق کر دیں، مائنس کر دیں، پھر جو بچا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے۔ میرے خیال سے یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن یہ جو قرض ہے یہ بندوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ابھی حج فرض تھا نہیں کیا تو پھر زکوٰۃ نہیں دے گا۔ جو لوگوں سے لین دین ہے، بندوں سے لین دین ہے، اس قرض سے یہ نصاب خالی ہونا چاہیے۔ پھر 6ٹھی شرط یہ ہے، حولان حول، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ اب مالک نصاب سے مراد کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی وہ بڑی والی آڈیو میں بتایا تھا کہ شریعت مطہرہ میں جو فرمایا گیا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، تو آج کی ڈیٹ میں یہ اس کا وزن کیا ہے؟ عام طور سے خطباء، مقررین، ائمہ حضرات اور کتابوں میں بھی آپ کو یہی لکھا ملے گا، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی۔ تو یہ 7.5 تولہ سونا آج کی ڈیٹ میں 86 گرام سونا، جس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف 86 گرام سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، باقی اور کچھ چیزیں اس کے پاس نہ ہو۔ اور یہ جو 52.5 تولہ چاندی کہا گیا تو اس سے مراد 613 گرام چاندی ہے۔ یہ آج کے ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایسے ہی زکوٰۃ دیتا رہا، صاحب نصاب نہیں تھا، پھر صاحب نصاب ہو گیا، تو جو کچھ اس نے دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہے، بعد میں اسے زکوٰۃ میں کاؤنٹ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ مال کے نامی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر جیسے میں نے آپ کو نصاب سمجھایا، تو دوسری جو شرط ہے مال کا نامی ہونا۔ تو مال کے نامی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مال حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے۔ یہ بڑھنا چاہے تجارت کے ذریعے ہو، یعنی آپ نے جو سامان دکان میں رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور افزائش نسل کے لیے جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی نسل آگے بڑھے گی۔ اور وہ مال خلقی ہو، یعنی پیدائشی طور پر وہ نامی مال ہو، جیسے سونا چاندی یہ مال خلقی ہے، اور یہ جو ہے پیدائشی طور پر مال نامی ہے۔ اب جو ایک شرط ہے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سے لوگ جو علماء سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، بار بار میسج کر کے پوچھتے ہیں، وہ بھی اچھی طرح سن لیں کہ جو انسان کی اپنی ضروریات زندگی ہے، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جس کے بغیر گزر اوقات نہیں ہو سکتا، شدید تنگی محسوس کرے گا، جیسے رہنے کا گھر ہو گیا، پہننے کے کپڑے ہو گئے، شوز ہو گئے،
اس کا بلوٹوتھ ہو گیا، فون ہو گیا، کار ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو واچز وغیرہ ہو گئی، انگوٹھیاں ہو گئی، جو چیزیں وہ یوز کرتا ہے، کمپیوٹر ہو گیا یا پھر سیل فون ہو گیا، ایسے بہت سارے گیجٹس وغیرہ، پہننے کے کپڑے، جوتا چپل وغیرہ، سمجھے، یہ ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ سب مال، یہ حاجت اصلیہ کے اندر داخل ہے، یہ انسان کی اپنی ضرورتوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، جس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں، اینک ہے، آلہ سماعت ہے، بلوٹوتھ ہے، موٹر سائیکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سمجھیں، جو حولان حول کہا گیا کہ نصاب پر سال گزرے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو جس تاریخ اور وقت میں آدمی صاحب نصاب ہوا، جب تک نصاب باقی، جب تک نصاب رہے، وہی تاریخ اور وہ وقت جب آئے گا تو اسی منٹ سے اس کا سال مکمل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ 12 رمضان المبارک کو لائف میں پہلی بار میرے پاس اتنا پیسہ آیا کہ جس سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکوں، ٹھیک ہے، اور یہ پیسہ آنے کے بعد اسے میں نے جمع کر لیا، تو مان لیجئے کہ شام 7:30 بجے آیا 12 رمضان کو، تو پھر جب ایک سال اس کو گزرے گا، 12 رمضان کو ٹھیک 7:30 بجے اس کا سال مکمل ہو گیا، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور درمیان میں اگر یہ مال کم ہو گیا، لیکن پھر جب اس کا وقت آ گیا، سال پورا ہو گیا، وہ مال پھر جو ہے پورا ہو گیا، نصاب کو پہنچ گیا، تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرے گا تو وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے۔ اچھا، یہ جو سال پکڑا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا علماء سے قریب رہیں، دین سیکھیں، اپنی روایات کا تحفظ کریں، اور خاص طور سے عربی تاریخ وغیرہ کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہماری عبادات متعلق ہے۔ تو سال جو پورا مانا جاتا ہے نصاب کا، کہ سال کب سے کب ہو رہا ہے، تو یہ قمری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی سال کا نہیں، یعنی اسلامی سال کا، انگریزی سال کا نہیں۔ تو نصاب میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے، شمسی سال کا نہیں، یہ اچھے سے ذہن میں رکھے۔ جو شمسی سال کا اعتبار کرے گا وہ گنہگار ہے، اس کا یہ فعل، اس کا یہ جو فعل ہے حرام ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قمری سال میں پھر انگریزی سال کے اعتبار سے 12 دن گھٹ جاتے، یعنی وہ 12 دن آگے بڑھ رہا، تاخیر کر رہا، گنہگار ہے۔ پھر اسی طرح سمجھے کہ دوران سال اگر مال میں کمی ہو گئی اور پھر وہ مال اخیر میں پورا ہو گیا، تو میں نے اوپر بھی بتایا کہ اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو درمیان میں جو مال کی کمی واقع ہوئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج 12 رمضان المبارک کو 7:30 بجے میرے پاس مال آیا، بیچ میں تلف ہو گیا، پوری طرح نہیں، اگر پوری طرح تلف ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر آیا، تو پھر وہاں سے سال جوڑیں گے، اس کا کچھ حصہ بچا تھا، پھر سال کے ختم پر وہ مال آ گیا تو زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ یہ چند مسائل ہیں جنہیں آپ ذہن میں اچھی طرح رکھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو تفصیل کے ساتھ مسئلہ زکوٰۃ کو میں سمجھاتا رہوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جیسے میرے پاس 7.5 تولہ سونا آج تھا، یعنی 86 گرام سونا تھا، تو پھر بعد میں اور کچھ سونا آیا 2-3 مہینے کے بعد، تو کیا اس کا نیا سال جوڑیں گے؟ جی نہیں۔ جس جنس کا مال ہے وہی جنس میں اگر اضافہ ہوتا رہا تو نیا سال نہیں جوڑیں گے، جو پرانا سال تھا وہیں سے جوڑا جائے گا۔ مثلا سونا تھا، سونا ہی آیا، یا چاندی بھی آ گئی، تو سونا، چاندی، روپیہ یہ ایک جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر مان لیجئے کہ میرے پاس آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو 7:30 بجے 86 گرام سونا یا 52.5 تولہ چاندی، جس سے میں خرید سکوں اتنی قیمت، لگ بھگ 50,000 روپے میرے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ اب 6 ماہ کے بعد اور 50,000 آئے، تو اس 50,000 کا سال جو ہے نا 6 مہینے کے بعد اسٹارٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہیں سے مانا جائے گا۔ تو جب میں زکوٰۃ دوں گا تو اس کے ایک سال پورے ہونے پر اس کا بھی ایک سال مانا جائے گا، اور اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائیں گی۔ ان چند باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ اور کوئی کافر اگر اسلام لے کر آتا ہے تو اس سے زمانہ کفر کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ روپیہ پیسہ چاندی اگر بیچ بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا نیا سال تو شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر جانور آ جائے تو جانور پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو وہ جس دن آئے وہاں سے ان کا سال شمار ہوگا۔ میں نے اوپر بتایا کہ جس جنس کا مال ہے اگر وہی آیا ہے تو اس کے لیے نئے سے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں پہلے سے چل رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور میں نے اوپر بتایا کہ عاقل پر زکوٰۃ ہے، یعنی مجنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کا پاگل پن پورے سال کو گھیر لے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سال کے شروع میں اچھا تھا، بیچ میں پاگل رہا، پھر آخری میں اچھا ہوا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور کوئی شخص پیدا ہی پاگل ہوا، اب وہ 50 سال کی عمر میں اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو اس کا جو سال شمار کیا جائے گا وہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ پوری طرح باہوش ہوا اور اس کی جنونیت ختم ہو گئی، اس کا جنون ختم ہو گیا، پاگل پن جہاں سے وہ اچھا ہوا وہاں سے اس کا سال شمار کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگوں کو جس سے دقت آتی ہے، بتانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، میں وہ سارے مسائل کور کروں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس گروپ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں۔